مسجد کے بے ادبی بہت کثیر کی جاتی ہے اور انتہائی نازک یہ جگہ ہے، نازک بارگاہ ہے، اس کا دھیان بالکل نہیں رکھا جاتا۔ مسجد میں لڑائی جھگڑا، ہنسی مذاق، گالی گلوچ، شور وغیرہ کرنا، جان بوجھ کے کھانسی کرنا، کسی کو کندھے مارنا، مذاق کرنا، اسی طرح جو شرعی معذور نہیں ہے جان بوجھ کے دیواروں سے ٹیک لگا کے بیٹھ جانا، شرعی معذور کو تو اجازت ہے، یہ ساری چیزیں مسجد کی بے ادبی میں آتی ہیں۔ یہ مسجد کی یار دیکھیں، ہم مسلمانوں کے اپنے اللہ پاک گھر کا ادب نہیں کرتے، کفار کو دیکھے غیر مسلم اپنی بات خانوں کا بڑا ادب کرتے ہیں، تو کیا ہم مسلمان ہیں کہ ہم نے نہیں کرنا ادب؟ وہ تو کفار ہیں جن کو ٹھکانا ہی جہنم ہے۔ اس لیے اللہ پاک گھر کا ادب ضروری ہے۔ مسجد دنیاوی باتیں لوگ کرتے ہیں، اپنے کاروبار کی باتیں، اپنی زمینوں کو بات اسی طرح مسجد میں بدبو لے کر آ جاتے ہیں، یہ بھی مسجد کی سب سے بڑی بے ادبی ہے۔ کچا لہسن کھا کے آ جائیں گے، پیاز، مولی، سگریٹ پی کے آ جائیں گے، حقہ پی کے آئیں گے، کوئی منہ صاف نہیں کریں گے، یہ مسجد کی بے ادبی کے اندر داخل ہے۔ اسی طرح جلدی میں ہوں گے، وضو جب کریں گے تو قطرے ٹپکتے آئیں گے کونیوں سے آگے مسجد کے اندر ہی، عین مسجد کے اندر، تو بھی انتہائی سخت گناہ، اور یہ مسجد کی بے ادبی ہے۔ تو ایسی اور کافی مثالیں ہیں اس کی جو مسجد کی بے ادبی میں آتی ہیں۔ اور اسی طرح فرمایا اس کے حکم کیا ہے؟ مسجد کی بے حرمتی حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ بے حرمتی، اور روایت میں ہے کہ جس نے مسجد میں دنیاوی بات کی اس کے 80 سال کے اعمال برباد کر دیے جاتے ہیں۔ اتنی ہماری عمر بھی نہیں ہے جناب، اتنے ہمارے پاس نیکی بھی نہیں ہوں گی، ہم ویسے اپنے ذمہ گناہ لیتے رہتے ہیں۔ اور فرمایا مسجد میں شور و شر کرنا حرام ہے، دنیاوی بات کے لیے مسجد میں بیٹھنا حرام، نماز کے لیے جا کر دنیاوی باتیں کرنا یہ مکروہ ہے۔ اور فرمایا ہر وہ چیز جس سے ایسی بدبو ہو، جس سے لوگوں کو تکلیف ہو، پیاز، کچا گوشت وغیرہ، مچھلی ETC جو چیزیں کھا کے آتے ہیں، تو اس سے بھی یہ بھی انتہائی سخت گناہ اور حرام ہے۔ اور اسی طرح